علم طب کا امام عظیم مسلمان طبیب ابو بکر محمد بن زکریا رازی کو قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن زکریا رازی عالی دماغ، محقق، مفکر اور بے مثل سائنسدان ہے۔ رازی انسانی زندگی میں کردار و اخلاق کو بلند درجہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے خیالات و نظریات علم طب کے فن میں وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ رازی روحانیت کا قائل تھا۔ اس کے بقول روحانیت کا راستہ اختیار کر کے انسان ہر قسم کی برائیوں اور خرابیوں سے بچ سکتا ہے۔ پاکیزہ زندگی اختیار کرنے سے انسان اپنے قادر مطلق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے وہ دنیاوی اور دینی دونوں زندگیاں بنانے اور سنوارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ کے لیے طبیب اعظم ابو بکر محمد بن زکریا رازی، جسے علم طب کا امام کہا جاتا ہے، کہ حالات زندگی پیش کروں گا۔ آپ رے، جو تہران ایران کا دارالخلافہ تھا، میں پیدا ہوئے۔ رے کی نسبت سے آپ رازی کہلائے۔ ابتدائی دور میں رازی عام نوجوانوں کی طرح آزاد منش زندگی گزار رہا تھا۔ اودھ بجانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مورخین کے بقول رازی غریب خاندان کا فرد تھا۔ ابتدا میں اس نے معمولی تعلیم حاصل کی اور 14-15 سال کی عمر تک اپنے وطن رے میں کمال بے فکری سے زندگی گزار رہا تھا۔ اودھ بجانا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا اس کا دن بھر کا مشغلہ تھا۔ رازی کی ابتدائی زندگی ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد تھی۔ جیسے جیسے اس کی زندگی پختہ ہوتی گئی، لاپرواہی کی جگہ احساس ذمہ داری نے لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے محبوب ترین مشغلے اودھ بجانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جو راگ داڑھی اور مونچھوں کے درمیان سے نکلتا ہے وہ کچھ اچھا اور مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ طب کے عظیم امام کی شادی ہوئی تو اسے معاش کی فکر پیدا ہو چلی۔ یوں وہ آسودگی کے لیے سونا بنانے کی طرف متوجہ ہوا۔ سونا بنانے کے لیے وہ طرح طرح کی جڑی بوٹیوں پر تجربات کرنے لگا۔ اس عرصے میں اس کی ملاقات دوا فروش عطاروں سے ہوئی، جن سے وہ جڑی بوٹیوں کے خواص و اثرات معلوم کرتا۔ بنٹی پھونکنے اور تجربات کرنے سے گھر دھوئیں سے بھر جاتا، جس کے نتیجے میں رازی کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ آشوب چشم میں مبتلا ہوا تو بغرض علاج وہ ایک طبیب کے پاس گیا۔ طبیب نے علاج کے لیے 500 اشرفیوں کا تقاضا کیا۔ رازی فیس دینے پر مجبور ہو گیا۔ طبیب کے علاج سے رازی کا مرض چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا، اور ایک روز طبیب نے رازی کو مخاطب کر کے کہا، بے مطلب کام میں جان کھپانا کچھ اچھا نہیں، ایسے سونا نہیں بنتا، سونا ہنر سے بنتا ہے۔ دیکھو تم کیسے اچھے ہو گئے ہو، یہ ہے اصلی کیمیا، وہ نہیں جس سے تم مشغول رہتے ہو اور جان کھپاتے ہو۔ طبیب کے ان الفاظ نے رازی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنی کم علمی کا شدید احساس ہوا، چنانچہ اس میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا، اور وہ بیوی بچوں دوست احباب کو چھوڑ چھاڑ کر علم کی تلاش میں بغداد کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس زمانے میں بغداد علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بغداد میں آپ علی بن سہل کے حلقہ درس میں پہنچ گئے۔ علی بن سہل ایک سرکاری اسپتال میں کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں بہت سے سرکاری اسپتال تھے۔ علی بن سہل ان سب اسپتالوں کا نگران تھا۔ ان اسپتالوں میں سے ایک مرکزی اسپتال میں وہ خود بیٹھتا
اور مخصوص افراد کا علاج معالجہ کرتا۔ رازی کو علم کا بے پناہ شوق تھا۔ وہ بہت جلد تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد رازی اپنے استاد کے ہمراہ مریضوں کو دیکھنے اور علاج معالجے میں رازی نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت فن طب میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی۔ رازی کے اپنے علاقے رے میں بھی اسپتال تھا۔ اپنی مہارت و قابلیت کی بدولت وہ رے کے اسپتال میں تعینات ہو گیا۔ رازی نے اس اسپتال میں نہایت توجہ اور محنت سے کام کیا، اسپتال کے نظم و ضبط پر متوجہ ہوا، علاج اور طریقے علاج میں بھی اس نے جدت سے کام لیا، چنانچہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ دور دراز سے مریض بغرض علاج رازی کے پاس آنے لگے۔ وہ شفا یاب ہو کر واپس لوٹتے تو رازی کی شہرت میں اضافے کا باعث بنتے۔ رازی کا طریق علاج یہ تھا کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو طبیبوں کی ایک جماعت دیکھتی۔ جو مریض پیچیدہ اور خطرناک مرض میں مبتلا ہوتا، اسے علیحدہ کر کے رازی کے پاس بھیج دیا جاتا۔ ان مریضوں کو رازی بڑی توجہ اور ہمدردی سے دیکھتا، دوائیں تجویز کرتا اور دواؤں کے اثرات بذات خود دیکھتا۔ اس ضمن میں ہر قسم کی تبدیلیوں کو وہ نوٹ کرتا چلا جاتا۔ وہ دوران علاج مریضوں کی خود نگرانی کیا کرتا تھا۔ مریض سے ہمدردی اور طریق علاج کی بدولت رازی کی شہرت کو چار چاند لگے اور آسمان شہرت پر اس کا نام جگمگانے لگا۔ فن طب کے لیے رازی کی خدمات۔ رازی نے شبانہ روز کی محنت سے فن طب کو بہت زیادہ ترقی دی، نت نئے تجربات سے عوام کو فائدہ پہنچایا۔ اس کی فن طب کے لیے خدمات میں سے سر فہرست ابتدائی طبی امداد فرسٹ ایڈ کا طریقہ ایجاد کرنا ہے، اور یہ طریقہ پہلی بار رازی ہی نے جاری کیا۔ رازی کا دوسرا بڑا کارنامہ مرض چیچک پر تحقیق ہے۔ اس نے چیچک کے مرض پر تحقیق کی، اس کے اسباب کا پتہ چلایا، احتیاط اور علاج دریافت کیا۔ اس نے اپنی جملہ تحقیق و تجربات کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ رازی دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے چیچک کے مرض پر کتاب لکھی۔ اس کی یہ کتاب سینکڑوں برس تک یورپ کے میڈیکل کالجوں کے نصاب میں شامل رہی۔ رازی نے دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبی ایجاد کیا۔ میزان طبی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس ایسی ترازو ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا صحیح وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترازو آج کل ہر جگہ صحیح وزن کے لیے خصوصاً سائنس روم میں استعمال کی جاتی ہے۔ الکحل کا موجد رازی ہے، جس سے طب کی دنیا نے بے پناہ فوائد اٹھائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح آج بھی بدستور جاری و ساری ہے۔ علم جراحی میں بروئے کار لایا جانے والا آلہ نشتر رازی نے بنایا۔ رازی کی شخصیت جامع تھی۔ وہ ماہر طب کے علاوہ با کمال فلسفی اور ماہر حیت دان بھی تھا۔ رازی کو علم اخلاق پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس نے بتایا کہ رنج کسے کہتے ہیں، راحت کیا ہوتی ہے، خوشی و غم کی علمی تشریح کی۔ فن طب کے موضوع پر رازی کے نظریات و خیالات وحی الہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ رازی کے متعلق دانشوروں کی رائے ہے کہ فن طب مردہ ہو گیا تھا، جالینوس نے اسے زندہ کیا۔ وہ منتشر اور پراگندہ تھا۔ رازی نے اس کو مرتب کر کے ایک شیرازے میں منسلک کر دیا۔ وہ ناقص تھا، ابن سینا نے اس کی تکمیل کی۔ رازی کی شرح آفاق کتاب الہادی ہے۔ یہ کتاب اس کے خیالات اور نظریات کا نچوڑ ہے۔ اس کی دوسری کتاب المصوری ہے۔ رازی کی بہت سی کتابوں کا یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ رازی کی بہت سی کتابیں مختلف موضوعات پر ہیں۔
راضی کے فن طب میں بلندی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ 1913 میں راضی اور فن طب پر ایک بین الاقوامی طبی کانفرنس لندن میں منعقد کی گئی، جس میں مضامین پڑھے گئے اور اسے فن طب کا امام ڈاکٹر تسلیم کیا گیا۔ راضی کا زمانہ 308 ہجری بمطابق 930 عیسوی ہے۔ دوسری مرتبہ راضی کی 1000 سالہ برسی فرانس کے شہر پیرس سے بڑی شان و شوکت سے منائی گئی۔ یہ جشن 1930 میں ہوا تھا۔ اس میں راضی کی طبی خدمات پر بہت سی تقاریر ہوئیں اور اس فن میں عالی دماغ سائنسدان اور طبیب اعظم کے کارناموں پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ آپ کی کتاب الہادی کی 25 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کا 2 بار لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب میں تمام بیماریوں اور ان کے علاج معالجے کا ذکر نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ دوسری کتاب المصوری میں بھی مختلف امراض اور ان کے علاج کا ذکر موجود ہے۔ اطباء میں یہ کتاب مختصر ہونے کے باعث زیادہ مشہور ہے۔ راضی کی ایک کتاب میں گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج معالجہ تفصیلاً درج ہے۔ ایک کتاب چیچک اور خسرہ پر ہے، جس میں چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات، علاج اور احتیاطوں پر پوری تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ راضی کی شہرت ایک طبیب کی حیثیت سے زیادہ ہوئی، لیکن جابر بن حیان کے بعد آپ اسلامی دنیا کے دوسرے سب سے بڑے کیمیا دان بھی تھے۔ آپ نے علم کیمیا پر کئی کتابیں لکھیں اور بہت سے آلات کا تذکرہ کیا۔ آپ کے لکھنے کا انداز نہایت آسان اور سادہ تھا۔ کیمیا کے علاوہ آپ نے علم طبیعیات پر بھی تجربات کیے اور بہت سی چیزوں کا وزن بھی مخصوص معلوم کیا، اور اس کے لیے آپ نے خاص قسم کی ترازو استعمال کی جو آج بھی استعمال کی جاتی ہے۔ راضی نے علم طبیعیات پر تجربات کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی ترازو استعمال کی۔ راضی کی طبی تصانیف کی تعداد 100 سے زائد ہے۔